میں زیادہ ہے. استخارے سے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ غزوہ احد میں کہاں لڑنا ہے، مدینہ کے اندر یا مدینہ کے باہر، اس پہ مشورہ کیا نبی نے، اور اسی پر ایک مستقل سورت نازل ہوئی ہے مشورے پر، سورہ شورا. سورہ استخارہ کوئی بھی نازل نہیں ہوئی. لوگ مشورے کو اہمیت نہیں دیتے، استخارے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے، اور مشورے کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے تاکہ اس کام کے پازیٹیو نیگیٹو سارے پوائنٹ سامنے آ جائیں. مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، فیصلہ اپنے مائنڈ سے کرنا ہے. کسی دوسرے کی رائے کو اپنے اوپر مسلط، بولے نا بھائی. بعض دفعہ ایک آدمی ایک کام سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مشورہ بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یار میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا لیکن مشورہ اتنا دیا مجھے لوگوں نے تو میں نے کر لیا. تو یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے. نہیں آ رہی بات؟ کرنا وہی ہے جو آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اب سوال پیدا ہو، جب کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے تو مشورہ کیوں لیں پھر ہم؟ سوال تو ہوگا نا. اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشورہ لینے سے اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے. بعض پہلو ایسے تو جو سامنے نہیں ہوتے انسان کے. ہو گیا بھائی؟ یہ کس کے؟ دلہن کے گواہ ہیں؟ دلہن کے وکیل ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو میں پہلے تھوڑا سا نکاح کے بارے میں بتا دوں. آج کل میں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا، کہیں میں نے کچھ دن پہلے نکاح پڑھایا تو اس میں ایک دفعہ قبولوایا. وہ میں ایک دفعہ قبولوانا میرے گلے پڑ گیا. وہ لڑکی والے میرے پیچھے پڑ گئے. میں تو نکل گیا پڑھا کے نکاح باہر، تو وہ مجھے پکڑ کے لا رہے ہیں. 3 دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا. اور نہ گواہوں کے نام لیے. یہ بعد میں سگنیچر کر لیتے ہیں ہم، یہ بھی کر لیتے ہیں. یہ مجھے دے دیں فارم آپ. ایک منٹ. اچھا یہ تھوڑے سے ہی رہ گئے، پھر کر ہی دیں. گواہوں کے دستخط بھی لے لیں، اچھی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ 3 دفعہ قبولوایا جاتا ہے، اور یہ دوسرا گواہوں کے نام بھی نہیں بتائے. تو دیکھو بھائی، یہ کاغذی کاروائی کے لیے تو گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں، مگر جو شرعی گواہ ہے نا، وہ جتنا یہ مجمع، یہ سارے کیا ہیں؟ گواہ ہیں. یہ تو ایک گورنمنٹ کی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، تاکہ بیوی آپ کے نام ہو جائے، نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے. وہ جیسے میں لوگوں کے نکاح نامے رکھ لیتا ہوں نا، نکاح پڑھا کے رجسٹریشن میں بعض دفعہ 1 ہفتہ لگ جاتا ہے، بعض دفعہ 3 دن لگتے ہیں. تو وہ دولہا بڑا پریشان ہوتا ہے، یار وہ نکاح نامہ نکاح. میں نے کہا بھائی آپ کے نام رجسٹرڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی بیوی کہیں بھاگ نہیں رہی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے بھاگ بھی گئی تو میں رجسٹرڈ کر کے دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اور اس کی باقاعدہ نمبر پلیٹ بھی ہوتی ہے، رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں نمبر پلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ہے، اب یہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی. تو وہ تو گورنمنٹ کا ایک قانون ہے تاکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو. تو وہ صحیح قانون ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جو شریعت میں نکاح ہے اس میں گواہ کون ہے؟ یہ سارے گواہ ہیں، جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے گواہ ہیں. صرف 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کبھی 200 گواہ بھی ہوتے ہیں، کبھی 2000 گواہ بھی ہوتے ہیں. اس میں گواہوں کا الگ سے نام ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ کا یہ تکلف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے، وکیل کون ہوتا ہے جو لڑکی سے اجازت لے کر آئے. اس میں بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں. لڑکی کا جو باپ ہے نا، وہی باپ ہے اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ والد ہیں، ماموں ہیں، چلیں محرم رشتہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ نامحرم کو اجازت لینے کے لیے بھیجتے ہیں دلہن کے پاس. یہ بہت بری رسم ہے. بہنوئی کو بھیج رہے ہیں، دیور کو بھیج رہے ہیں. یہ کیسی؟ تو دیور تو خیر، یعنی جو بھی بننے والا دیور ہے اس کا، یا بہنوئی کو بھیج رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. جو باپ ہے یا تو وہ ہو، یا دادا ہو، یا بھائی ہو. وہ نہیں ہے تو چلو محرم رشتہ ہو، ماموں ہے، چچا ہے، یہ سارے محرم رشتے ہیں. اول تو جب باپ ہے تو باپ ہے. باپ کیا ہے؟ باپ ہے، بس وہی ہے. وہی لڑکی کا اصل ولی تو وہ ہے. تو اس کا بھی، یہ غلط رسم کا بھی ہمیں تدارک کرنا چاہیے کہ جو لڑکی کے اصل والد ہیں وہ خود بخود ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اجازت لیں اس سے. اور اجازت نہ بھی لیں، ان کو اگر پتا ہو کہ بیٹی یہاں راضی ہے تو اجازت صراحتاً لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح پڑھا دیں گھر میں، جب بیٹی کو اطلاع ہوگی تو وہ خود بخود نکاح ہو جائے گا. بہت آسان رکھا ہے شریعت نے. ہاں وہ انکار کر دے فوراً، نہیں تو ایک الگ بات ہے. ویسے ہمارے ہاں الحمدللہ، کیونکہ اگر وہ انکار کرنا ہوتا تو اب تک بیٹھی بھی نہیں ہوتی، وہ انتظار نہ کر رہی ہوتی کہ بھئی کب وہ ہوگا.
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ 3 دفعہ قبولوانا ضروری نہیں ہے. دوسری یہ جو گواہ کے تکلفات ہیں یہ صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہیں. پھر کاغذات میں لڑکی کے گواہ الگ ہوتے ہیں, لڑکے کے الگ ہوتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے, جو بھی ہے سب کے گواہ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟